السلام علیکم شرائط دسو سے میں ہوں عبدالقیم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ. میرے ساتھ جواد فیضی, طیب بلوچ اور احمد اویس احمد منصور. احمد اویس کہاں سے یاد آ گئے مجھے, ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہوا کرتے تھے, یاد ہے پاکستان تحریک انصاف کے دور میں. لیکن یعنی آج بعض وکیلوں کی ہوگی. اور آج آپ کی ان سے بات ہوئی تھی, آپ نے انہیں کہا تھا کہ میں آپ کا نام اس طریقے سے لوں گا. تو جناب 190 ملین پاؤنڈ کیس جس میں عمران خان اور بشرا بی بی کو سزائیں ہیں 14 سال کی. ان کی مرکزی اپیلیں جو ہیں وہ فکس کر دی تھی. قید با مشقت, یس. اور انہیں مشقتی بھی ملا ہوا ہے. جی جی, یہ کیسی قید با مشقت ہے؟ مشقتی کیوں ملا ہوا ہے ابھی پتہ کرانا پڑے گا. مشقتی ہو, چلو اچھا بہرحال یار آپ ڈسٹرب کر دیتے ہیں. تو کل ہونی ہے, اس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے, بڑی دلچسپ پیش رفت ہے, وہ پوچھیں گے. اور طیب آپ کو پتہ ہے ڈیالہ کے باسی ہو چکے ہوئے ہیں یہ, لیکن یہ باہر ہوتے ہیں اندر نہیں. تو وہاں پہ کیا ہوا تھا وہ ان کی زبانی کچھ سنتے ہیں. اور دوسرا جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک بڑا فیصلہ آیا ہے, اور وہ ہے ٹیکنیکل نوعیت کا, کیونکہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد وفاقی آئینی عدالت اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے مابین جو اختیار سماعت ہے, یعنی 199 کے نیچے جو ہائی کورٹس کے اندر اپیلز آتی ہیں یا پٹیشنز آتی ہیں جس میں کوسچن آف لا کی تشریح ہوتی ہے, اس کی اپیلیں جو ہیں وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جائیں گی, اور جو سول اور دیگر معاملات ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائیں گے. تو ایک پشاور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا تھا جس کے اندر یہ 2-3 چیزیں CPLAs جو ہیں وہ مکس تھیں. تو وہ اس کے اوپر یہ سوال پیدا ہوا تھا کہ اس پر اختیار سماعت کس کا ہے, سپریم کورٹ کا ہے یا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ہے. لیکن یہی وہ کنفیوژن ہے جس کی وجہ سے بہت سارے 27ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کے اوپر تنقید ہوتی ہے. تو اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے یہ 2 رکنی بینچ, جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس پاکستان اور جسٹس شاہد بلال حسن جو ہیں, ان کی یہ ججمنٹ ہے, 13 صفحات کی یہ ججمنٹ ہے. اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ پیرلل کورٹس ہیں, یعنی ہم پلہ آئینی عدالتیں ہیں, یہ کسی دوسرے کی ایپلیٹ کورٹ نہیں ہے. تو یہ ہم پلہ 2 آئینی عدالتیں ہیں, اور اگر کوئی ایک ایسا کوسچن آف لا کسی دوسری عدالت کے سامنے آ جائے تو پھر بہتر یہی ہے کہ جو کمیٹی آف جو جوڈیشل کمیٹی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک عدالت اس کی سماعت مؤخر کر دے. تو یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے, کیونکہ اس سے پہلے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ ٹرانسفرز کے حوالے سے بھی اپنا ویو پوائنٹ جو ہے وہ دے چکے ہوئے ہیں. تو ان پر بات کرتے ہیں. تو جناب طیب بلوچ صاحب سے شروع کریں, کیا خیال ہے؟ ان کے معاملات بڑے ہیں. ہاں, اور جو آپ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹس کے اوپر ٹویٹس کرتے رہتے ہیں وہ بھی ہمیں ذرا بتائیے گا, آپ کا ان کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ طیب کیا ہو رہا ہے 190 ملین سر وہ رشتہ نہیں ہے جو ڈیالہ والے کا اسرائیل سے ہے. اچھا صحیح ہے سر. 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اگر آپ کو یاد ہو, ہم نے پہلے بھی یہی جب اس کی سماعت ہوئی تھی تو اس ٹائم بیرسٹر سلمان صفدر صاحب عمران خان سے فریش ہدایات لے کے آئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہی حکم پہ. ٹھیک ہے, آج انہوں نے جو نئی پیش رفت, پھر وہ یحییٰ آفریدی صاحب کی کورٹ کے اندر بھی تو ایک معاملہ لگا تھا, ہاں, جس میں وہ فرینڈ آف دی کورٹ کے طور کے اوپر گئے تھے, وزٹ کر کے, وہ ڈاکٹر بھی بن گئے تھے, اور ہمیں کی بات کی تھی کہ ایک ایسا ایریا جہاں پہ وہ صرف عمران خان اور مشقتی جا سکتے. بالکل یہ بھی بات انہوں نے کی ہوئی ہے. اور ویسے یہ اپنا فیضی صاحب نے بات بھی چھیڑی تھی کہ عمران خان کو جو سزا ہوئی ہے وہ قید با مشقت ہے. تو قید با مشقت کے جملہ اس پہ یہ بھی کہہ دوں کہ اصل میں اب طیب بلوچ صاحب ڈیالہ کے مکین تو ہو کے رہ گئے ہیں, لیکن وہ 190 ملین پاؤنڈ کیس جو تھا اس کی سماعت میں موجود تھا, اور میں نے جج صاحب کو آواز لگائی تھی کہ جج صاحب آواز نہیں آ رہی. تو انہوں نے سارے جتنے جرنلسٹ تھے انہیں کہا کہ آپ کورٹ کے اگلے پائیدان پہ آ جائیں. اب ہم جج صاحب کو ادھر منہ کر کے دیکھتے تھے اور گھومتے تھے تو سامنے مجرم بیٹھے ہوئے تھے جو ملزم تھے تھوڑی دیر پہلے. لہذا قید با مشقت میں نے خود الفاظ سنے آگے تو میں چونکہ آئی واز دیئر دیٹ ٹائم کہ جب وہ سنایا جا رہا تھا, اور اس سے پہلے علی ظفر اور بیرسٹر گوہر کے کیا تاثرات تھے اور وہ خاص طور پہ کیا کہہ رہے تھے. وہ علی ظفر صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو تو سزا ہونی ہے,
ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ بشرا بی بی نال کی باندھی ہے. تو بیسیکلی یہ ان کا پنچ لائن تھی اس پوری وہاں جو بے چینی تھی اور ماحول تھا. تو باقی تو یہ بلوچ صاحب اچھا آپ کو تو ہم ویسے ٹاپک پہ آتے ہیں. اس میں آج بڑی پیش رفت یہ ہے کہ کل چونکہ کیس لگا ہوا ہے 7 مئی ہے, ٹھیک ہے, تو اس سے پہلے جو سینٹنس سسپینشن کی جو درخواستیں تھیں بیل کے لیے بیل کے لیے اس پہ اس کو ڈسپوز آف کر کے ڈسپوز آف کر کے تو مرکزی کیس پہ جو ہے وہ کہا تھا کہ آپ نے سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز, یہ فیصلے میں بھی لکھا ہوا تھا کہ اس کے مطابق مرکزی اپیلوں پہ آپ نے وہ کرنا ہے, آرگیومنٹ کرنے ہیں. اب جب کیس سماعت کے لیے لگا ہے تو سلمان صفدر صاحب نے آج ایک نئی درخواست ڈالی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس وقت تک مرکزی کیس پہ دلائل یا آرگومنٹ نہیں دیں گے جب تک ہمارے موکل عمران خان صاحب سے اور بشرا بی بی صاحبہ سے ملاقات نہیں ہوتی, ہماری ملاقات کرائی جائے. لیکن آپ کو یاد ہو اسی ہی کیس کے اندر 190 ملین پاؤنڈ کیس میں یہی معاملہ تھا اپنا چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کے پاس. تو انہوں نے کہا تھا کہ نیب کا یہ قانون ہے, سپریم کورٹ کی یہ گائیڈ لائنز ہے کہ آپ ضمانتوں کی بجائے مرکزی کیس پہ وہ کریں. تو اس نے کہا میں نے اپنے موکل سے وہ لینی ہے, ہدایات لینی ہے. میرے موکل کی ہدایات ہیں کہ میں پہلے سسپینشن آف سینٹنس پہ. تو ڈوگر صاحب نے ان کو پرمیشن دی. یہ ابھی حال ہی میں مل کے تو آئے ہیں نا, ابھی مل کے آئے ہیں, عمران خان سے مل کے آئے ہیں, بشرا بی بی سے مل کے آئے ہیں, اسی کیس کے اندر فریش ہدایات لے کے آئے ہیں. پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو جیسے آپ نے کہا کہ چیف جسٹس نے بھی ان کو ملاقات کا وہ کیا تھا جس میں سلمان صفدر صاحب وکیل کم ہمیں میرے امراض چشم زیادہ نظر آئے تھے, جس میں انہوں نے ان کی آنکھ بھی 25% اس کی بنائی بھی وہ کر دی تھی. تو ابھی یہ صرف ایک پینترا ہے یا ایک ٹیکٹس ہے؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے انہیں بتایا ہے. اچھا سنیں, وہ تو ٹھیک ہے, میں اب بات رہا ہوں کہ ہم نے ایک پروگرام آپ کو یاد ہے کہ ایک کیا تھا جس میں ہم نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں وہ خصوصاً جو بانی پی ٹی آئی کے وکلا ہیں وہ خود ہی کیس کو جو ہے اس طریقے سے لیگل اسٹریٹجی کے ساتھ لڑ نہیں رہے, جس کی وجہ سے خان صاحب کے لیے مشکلات مزید بڑھ رہی ہیں. اور اسی کا ذکر خود عمران خان نے بھی کیا ہے, اسی سلمان صفدر سے ملاقات میں علیمہ خان نے بھی یہی شکایت کرتی ہے. آج آپ دیکھیں کہ یہ سرفراز ڈوگر صاحب کی پہلے منتیں کرتے تھے, علیمہ خانم نے جا کے سرفراز ڈوگر صاحب سے ان چیمبر ملاقات کی, کہا کہ میرے بھائی کا کیس لگائے. اب جب بھائی کا کیس لگ گیا تو یہ کہتے ہیں کیس جو ہے وہ اس کو ملتوی کر دے. اور ریزن آپ کے پاس ہے وہی ہے, کیا ریزن دی ہے انہوں نے کہ جب تک ملاقات نہ ہو. اب ملاقات تو ابھی ہوئی ہے, ریزن وہ کہاں لکھیں گے, ریزن اس لیے نہیں لکھیں گے کہ یہ پینترا جو وہ لے کے آئے ہیں انہوں نے یہ درخواست دی ہے کہ کل کی سماعت جو ہے اس کو ملتوی کر دیا جائے. 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت لگائی ہی نہ جائے جب تک میری یعنی سلمان صفدر کہہ رہے ہیں میری عمران خان صاحب سے اور میری موکلہ سے بشرا بی بی سے ملاقات نہیں ہو جاتی, جبکہ حال ہی میں ابھی ہفتہ ہی نہیں ہوا ملاقات کر کے آئے. صدیقی صاحب یہ سیدھی سی بات ہے, یہ غیر معینہ مدت کے لیے یہ کیس گیا. دیکھیں یہ گیا, ملاقات کہاں ہونی ہے, اگر ہونی اچھا ہو بھی جائے گی تو کیا اسے نکال لیں گے. دیکھیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جناب میں اس موضوع پہ بات نہیں کر سکا. سر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ کہہ کیوں رہے ہیں, اس کے پیچھے مقصد کیا ہے. منصور صاحب کی بات سن لینا, پھر آپ کی بات ہو گئی ہے. عمران خان سے ہدایات لے چکے ہیں اسی موضوع پہ. عمران خان نے کہا تھا کہ پہلے ضمانتوں پہ آپ دیں, اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر آپ مرکزی کیس پہ. یہ خود سلمان صفدر کا اپنا موقف ہے, آج وہ درخواست ڈال رہے ہیں. یہی بات کہ یہ اندر سے انسٹرکشنز ہیں. خان صاحب نے کہا ہے کہ بھائی میں نے باہر آ کے کرنا کیا ہے اس ماحول میں. میرے وہاں پہ نہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ میں میرا کوئی بندہ ہے, ساری نیوٹرل ہو چکی ہے یا صرف پاکستان کا سوچ رہی ہے. وہ میرے والے تو سارے جا چکے ہیں, نہ مجھے جوڈیشری میں کسی نے ہاتھ پکڑانا ہے. تو میرا تو ماحول ہی نہیں ہے باہر آنے کا, میں نے سیاست کہاں کرنی ہے, میرے تو معاملہ سارے خراب ہیں. یہ خان صاحب کا یہ گفتگو آپ نے سنی ہے یا آپ کا اندازہ ہے؟ نہیں, میرا اندازہ نہیں ہے, میرا یقین ہے. اچھا, خان صاحب نے باہر آ کے کرنا کیا ہے مجھے آپ بتا دیں. اس وقت کیا دیکھیں, وہ ہمیشہ مرضی کا ہوم گراؤنڈ, مرضی کی پچ, مرضی کے امپائر, ان کے ساتھ کھیلنے کے وہ عادی ہیں. کہتے بھلے وہ ہیں نیوٹرل دوسروں کو, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے دیکھیں اوپر سے ٹرمپ بھی ان کا پھر گیا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ان کا پوری دنیا میں عالمی اسٹیبلشمنٹ میں بھی بندہ کون ہے. اسرائیل کے حق میں بول بھی نہیں سکتے, صورتحال ایسی ہے کہ اسرائیل, یہی دیکھیں یہی سوال کیا تھا. شادی ہو رہی ہے تو یہ بولو سب اسی بھی آئے ہیں سانوی, یہ بڑا والا جو ہے نا بڑا. اب دیکھیے مجھے بتائیے کہ وہ اسرائیل کے حوالے سے بھی وہی اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے وہیں پہ سوال تھا میرا کہ انسانی حقوق کے اتنے بھاشن دے رہے ہیں خان صاحب, تو آپ کو اسرائیلی مظالم نظر نہیں آ رہے؟ تو انہوں نے کہا یہ کوئی سوال ہے؟ میں کہا ہاں جی یہ سوال ہے پوری دنیا میں. اور جماعت اسلامی نے ان دنوں یہ ٹرینڈ چلایا ہوا
تھا کہ مذمت ہی کر دو. یہ آپ کو یاد ہوگا لیکن یہ عمران عدالت خان سے کی. مذاق کیا گیا ہے یہ درخواست دے کے. یہ اس پہ میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تو عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کل اس پہ کیا وہ بات کرتے ہیں. لیکن دیکھیں آپ اتنا زور لگا کے آپ یہ ایک سماعت ہونے جا رہی تھی, اتنا زور لگانے کے بعد سب کی توجہ تھی, سارے اس کے مختلف چیزیں اخذ کر رہے تھے کہ پتہ نہیں شاید کوئی ادھر سے کچھ نکلنے لگا. دیکھیے لیکن آپ نے پھر وہی کام احمد منصور صاحب, اس پہ کس قدر جملے آ رہے تھے, عدالتوں سے انصاف کی امید نہیں, اور جہاں انصاف نہ ہو جہاں فلاں نہ ہو. بھائی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آؤ دلائل دیجئے اور سر ثابت کر متی اللہ لیجئے. جان یہ یا کیس اس جیسے پڑا ہے کچھ اور لوگ ہیں, انہوں نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ عمران خان باہر آ رہے ہیں. وہ تو چلے باہر تو آ رہے ہیں. اگلی بات آپ دوستوں سے, اچھا ایک صدیقی صاحب آپ کے اسی فارم ہاؤس میں ہی ہم جو پروگرام کر رہے تھے پچھلے دنوں, تو وہاں پہ اس وقت بات ہوئی تھی. دیکھیں اب میں نے, آپ دونوں ماشاءاللہ عدالتی امور کے ماہر بیٹھے ہیں اور ید طولہ رکھتے ہیں, مگر میں تو طالب علم ہوں, ماہرین میں وہ بولتے ایسی ہیں ویسے. مسئلہ یہ ہے قیوم صدیقی صاحب, ملاقاتوں کی بات ہوئی کہ جی عمران خان سے اور بشریٰ بی بی سے ملاقات کرائی جائے اور پھر اس کے بعد پھر دلائل پہ بات ہوگی اور جو بھی ہوگا عدالتی معاملہ. لیکن یہ ملاقات سے مجھے یاد آ گیا پچھلے دنوں محترمہ مہاتما نیازی صاحب اور پنکی پیرنی صاحبہ, ان کی ملاقات پہ میں نے کہا تھا کہ پہلے یہ ملاقات زیادہ دیر کے لیے ہوتی ہے, اب 15 منٹ ہوئی ہے. آپ نے فٹافٹ کا دیکھیں وہ مینول ہوتا ہے جیل کا, ادھر سے آواز آئی پھر آپ نے تائید کی. اب کل وہ ملے ہیں 40 منٹ, اب 15 منٹ, پھر درمیان میں 2 ملاقاتیں نہیں ہوئیں, اب وہ 40 منٹ. اس کا مطلب ہے طبیعت بحال ہو رہی ہے اور وہ سکون میں ہے. اور یہ جو آنکھ والا معاملہ ہے نا, اب یہ اسی لیے نہیں زیادہ چل سکتا کہ ماشاءاللہ فٹ ہو رہے ہیں اور طبیعت ان کی ٹھیک ہے. اس سے اگلی بات ملاقات کا دورانیہ بڑھ گیا, دورانیہ بچ جائے تو پتہ ہے. اچھا تو بڑی اچھی بات ہے, علاج ہو گیا, اللہ صحت دے. ہونی بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ جیل میں لمبی زندگی نہیں, یہ کس چیز کے لگے, آنکھ کے والے سے جیل میں لمبی زندگی. دیکھیں بہرحال لمبی زندگی دے, بہرحال لمبی زندگی دے. اور طوالت عمری کی ہم دعائی کر سکتے ہیں. اچھا لیکن اب یہ بتائیں, آپ سے بھی میرا سوال ہے قیوم صدیقی صاحب, کہ یہ جو سوئٹزرلینڈ کے اندر کسی سیاحتی مرکز پہ کوئی شادی کی تقریب ہو رہی ہے, تو اس میں آپ کو پی ٹی آئی سے کون کون جاتا نظر آ رہا ہے؟ ایسی تقریب وڈی امی نے نا, تو کیا کوئی اور جائے نہ جائے, میرے حال بچے تو جائیں گے, اور ٹیرین بھی ہوں گی, شاید وہ بھی ہوں. ماں کی شادی ہے, باپ کی, ماں کی شادی ہے, نیا باپ آ رہا ہے ان کا. تو بہرحال یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کا رشتہ ختم ہو چکا ہے, وہ آپس میں علیحدگی ہو چکی ہے, وہ اپنی زندگی گزار رہی ہیں, وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. عمران خان صاحب نے تو بہت عرصہ پہلے 2 شادیاں کر لی, اس شادی کے بعد وہ تو مطلب فیضی صاحب کتنی حیرت ہے, ماں باپ کی شادیاں ہوتی ہیں, بچوں کی اولاد, بچے بڑھتے ہیں. یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے اتنے ہی ہیں, ماں باپ بڑھ رہے ہیں. شادی سے وہ آیا پاکستان میں, مطلب جمائمہ خان صاحبہ کے حوالے سے وہی ارشاد, آپ کہتے ہیں نام نہ لیں کہ مزہ نہیں آتا جب تک نام نہ لیں. ارشاد بھٹی صاحب نے ویسے فاروق اقدس صاحب نے نا ایک پوسٹ کیا تھا, اس میں کہا تھا وہ دلائل دے رہے ہیں 114 سال. ایک بندہ اچھا منصور صاحب, ارشاد بھٹی دلائل دے رہے ہیں کہ جمائمہ خان جو خان صاحب کی دیگر 2 بیویاں تھیں یا ہیں, ان سے بہت بہتر ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ اب اس پہ بھی بحث ہے کہ مطلب جو اس ملک, یہ بھی ایک وہ ہے نا, وہ کہہ لیں کہ جو گوری چمڑی یا جو انگریزوں کے ہم غلام والی کہ بس وہ اچھے لگتے ہیں. بھائی کیا لاجک ہے؟ اگر آپ نے دلائل سے بات کرنی تو بشریٰ بی بی 7 جیل کاٹ رہی ہیں, تو نمبر تو ان کا پہلے بنتا ہے نا. اور جمائمہ خان صاحبہ تو مطلب آپ صرف ان کو بشریٰ بی بی کیوں 7 جیل؟ ہاں نہیں, وہ کی انہوں نے کی دیکھیں میڈل لے کے ورلڈ کپ لے کے آئی, جرم مشترکہ ہے نا, ورلڈ کپ لے کے آئی تھی. او بھائی جی لٹیا جے کٹھے رل کے جمائمہ لٹ دی اور یہاں ہوتی. مطلب آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جمائمہ خان صاحبہ باقی سے بہتر ہیں؟ میں بہتری کی بات نہیں کر رہا, وہ یہ جو آپ جو پہاڑ بنا رہے ہیں نا بشریٰ بی بی کا, کہ جناب وہ 7 جیل کاٹ رہی ہیں, کس کام میں وہ کام بھی تو بتایا نا کہ مسجد بنوائی ہے. ہم سب ریحام خان صاحبہ کو نمبر کیوں نہیں دیتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہماری کولیگ رہی ہیں, میڈیا سے ہیں, تو اس لیے وہ بہت بہتر تھیں باقیوں سے. یقیناً, اور انہوں نے تو ثابت بھی کیا کہ وہ بہت بہتر تھی. انہوں نے تو لکھ کے دس دیتا کہ یہ تھا, کتاب لکھ دی. اور محسن بیگر کا دوسری طرف بھی چلے نا یار, ان کو کریڈٹ جاتا ہے. اور ویسے بھی اچھا یہ پی ٹی آئی وہ بشریٰ جو ہیں, کیا نام ہے, وہ جو جرنلسٹ ہیں, انہوں نے
وہ جادو ٹونے والی بشرا تسکین انہوں نے کی تھی, اور پھر پی ٹی آئی نے بڑا کہا تھا کہ ہم کیس کریں گے. جی برسٹر گور نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی. دیکھیں جادو ٹونے میں نا, دیکھیں جادو ٹونے میں نہیں کیا, کیس نہیں کیا سر, کیس نہیں کیا. ان کا نام بشرا تسکین ہے, ادھر سکون ہو گیا ہے جو ہے نا. دیکھیں جادو ٹونے میں آنکھوں پہ اثرات تو ہوتے ہیں. دیکھیں یہ نہیں تم کی ریکارڈ لی جناب. دیکھیں اب دیکھ لیں, اب چیک کر لیں, پرانی کتابیں نکال کے دیکھ لیں, اندھا ہو گیا, مطلب یہ چیزیں ہوتی صحیح. ہیں. ہاں اگر الٹا ہو جائے میں نے ایک دن, ہاں اسی کی بات کر دیکھیں رہا میں ہوں. نے ایک دن چینل پہ یہ بات کہی تھی قیوم صدیقی صاحب کہ ان کی جو آنکھوں کا متاثر ہونا ہے اس کی نہیں اس کی وجوہات نہیں سر, اس کے ساتھ اور بھی اس کے ایگزیکٹلی یہ ہو بھی سکتا ہے, کسی کو بھی ہو سکتا ہے. یہ کہنا کہ کسی نے کروا دیا, اور اگر اس کی مزید کیوں کروائے گا, مزید اس کی وجوہات ڈھونڈے تو اس میں کافی چیزیں آتی ہیں جو بیان نہیں ہو اس کو سکتی. میں میڈیکلی آپ کو بتاتا ہوں. خان صاحب بڑی فٹ, طیب صاحب آج خان صاحب بڑی فٹ زندگی گزارنے والے ہیں, جو گزاری ہے انہوں نے. ایکسرسائز کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, اور کھانے میں ماشاءاللہ ان کا ابھی کوئی بھی ان کا جو مینیو آیا, ان کا جو روٹین آئی, اور ابھی بھی جو فیسلٹیز ہیں وہ 7 بیرکس بلاکس جو ہیں وہ ان کے لیے مختص ہیں. اچھا کھانے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے, کھانے میں ماشاءاللہ بہت اچھا کھاتے ہیں اور چیزیں ہیں. تو جب آپ اتنا ہیلدی کھانا کھا رہے ہیں, اور آپ کا وہ جو روٹین ہے, جو ایکسرسائز کا روٹین ہوتا تھا, وہ سارا کچھ وہ ایسا وہ والا نہیں رہا. جیل کے اندر ہے لیکن وہ والا نہیں رہا. تو اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ وہ جو آپ کی چینجنگ آتی ہے, تو یہ اس وجہ سے آنکھ کے اوپر اثر پڑا ہے. کیونکہ خان صاحب جو ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے شوق فرماتے تھے, وہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں ان کی. اب ایک کمرے کے اندر یا اچھا نہیں, اصل میڈیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر جو آپ یوز کریں کہ گندا خون بنتا ہے, اور وہ کہیں نہ کہیں سے آپ چھوڑ دیں نا, میڈیکل آپ کی فیلڈ ہے. میں آپ کو خون بنتا ہے, صاف خون بنتا ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں قیوم صدیقی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, تندرستی دے, اور بطور انسان ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو صحت مند رہنا ایران چاہیے. جنگ اور ٹرمپ کی ٹویٹس آپ کیا کر رہے ہیں؟ صدیقی صاحب ٹرمپ نے آج ایک دن میں 2-3 ٹویٹس کی ہیں, اور یو اے ای کا معاملہ جو ایک دفعہ پھر یہ جو نیا کانفلکٹ شروع ہو گیا ہے. دیکھیں یہ بڑا سنجیدہ ہے اس پورے ریجن کے لیے. دیکھیں یو اے ای کے جو سربراہ ہیں, اسرائیل کے وزیر اعظم کی جو بات چیت ہونا, اس کو سب بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں, بڑے معاملات ہیں اس میں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایم بی ایس کے ساتھ بھی ان کی بات ہوئی ہے. تو پریشانی تو اس وقت پورے ریجن میں تو سب کو پتہ ہے کہ اگر ایران اور امریکہ کی آپس میں جپھی ڈال جاتی ہے تو دیکھیں اس کے کانسیکوینسز, ہر کسی کے اپنے مفادات ہیں, اپنے معاملات ہیں, تو اس کو تو وہ غور سے دیکھتے ہیں نا. اور پھر اسی لیے پاکستان سے بھی تھوڑی بہت آپ کو پتہ ہے پھر چیزیں چلتی ہیں. یہ جو ایک پیج, یہ وہ سیم پیج نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو معاہدہ ہے وہ ایک پیج کا ہے, اتنا مطلب مختصر اور جامع بھی ہے, یعنی کہ ایک پیج پہ سب کچھ آ گیا. تو اچھا اس کو کچھ کنٹراڈکٹ بھی کر رہے ہیں کہ ابھی یہ 2-3 طرح کے ڈرافٹ ہیں. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو اتنا بڑا اعلان کیا ٹویٹ میں, اس نے کہا کہ میں یہ جو پروجیکٹ فریڈم ہے اس کو روک رہا ہوں. ابھی کچھ دن پہلے اس نے شروع کیا اسٹریٹ آف ہرمز والا. یہ اس کی وجہ ان کا انٹرنل معاملات بھی تو ہے نا, کانگریس کے اندر بھی وہ معاملات آ رہے ہیں کہ اس کو جنگ کرنے کے حوالے سے اس کے اختیارات محدود کرنا, اور یہ ساری پاکستان نے انٹروین کیا, پاکستان نے پھر رابطہ کیا, پھر بات کی, اور یہ انہوں نے کریڈٹ دیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. اس میں بھی لکھا, کیوں لکھا, کیوں, اس لیے کہ ان کے پاس اس وقت چوائس نہیں ہے. یہ ہمیں دیکھنا ہے, ہم صدر ٹرمپ اور امریکہ اس جگہ پہ جو پھنس چکے ہیں, اسٹریٹ آف ہرمز ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. ہوتا تو وہ کسی کی نہ سنتے. وہ لیکن وہ ناکہ بندی تو ہے, ناکہ بندی ہے, اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ رہے گی. وہ دیکھیں ان کے پاس ایک یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ فرینڈلی ناکہ بندی ہے, وہ اس کے یہ بھی ٹویٹس آئے ہیں. احمد صاحب بات ختم کریں نا, پھر بس میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پھر وہی ڈیٹس آ رہی ہیں نیکسٹ ویک والی, اور سب صدر ٹرمپ کا جو چین کا دورہ اس کے ساتھ ملا رہے ہیں کہ اسی میں ہی سارا کچھ ہوگا. کیونکہ یہاں ہمیں جو وہ C-17 ہے, کون سے جو ان کے جہاز ہیں بڑے امریکنس کے, جو چائنا بھی گئے ہیں, وہ پاکستان میں آتے تو ہمیں نظر آئے ہیں, جی جاتے ابھی تک نظر نہیں آئے. تو سامان پڑا ہے, میرا کوئی سامان پڑا ہے, یہ فیکٹ ہے, ہمارے پاس پڑا ہے. اچھا احمد منصور صاحب, خاص طور پہ آپ نے جو بات کی نا, دیکھیے امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے چائنا کے وزٹ سے پہلے آپ نے یہ دیکھا ہے کہ یو اے ای پہ جب حملہ ہوا اور پوری دنیا نے مذمت کی, پاکستان نے بھی کی, اور اسرائیلی پرائم منسٹر کا یو اے ای کے سربراہ کو فون آ جانا, اس کے بعد ایران کا
اس حملے سے لا تعلقی کا اظہار کرنا کہ ہم نے نہیں حملہ کیا، کوئی ایسا اٹیک نہیں کیا، ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان کی جانب سے آیا ہے. لہذا دلچسپ بھی ہے، سنگین بھی ہے، مگر یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ عباس عراقچی صاحب چائنا میں ہیں، اور اس سارے معاملے کے بعد ان کا یہ ایسا دورہ ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ سے پہلے اور ایران کے ماسکو گئے، تو یہ اس حوالے سے بڑی ہی اہمیت کی عامل چیزیں ہو رہی ہیں. رہ گئی بات جو بعض لوگ یہ اڑاتے ہیں کہ نکل گئے تھے پاکستان نے شروع کیا تھا تو چین میں ہوگا، نہیں، پاکستان کی وہی بات ہے اسی پروگرام میں، اور آپ کا ہی جملہ تھا کہ سٹامپ پیپر ہے تو ہی جاری ہوئے گا. ٹھیک ہے سر، جو چین نے بھی ایران کی سائیڈ نہیں لی، جو خبر اس میں سے آپ دیکھیں ون لائنر ہے، اس نے کہا ہے کہ باقی آپ اپنی جنگیں شنگیں تو ہیں، وہ لڑیں جو کریں، اس کو کھولیں آپ نئے ہرمز، اسٹیٹ آف ہرمز کو. یہ کس کی بات ہے؟ یہ چین نے بل واسطہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات کی. دیکھیں ان کو بھی تو وہ ان کے پاس آ رہے ہیں، ان کے مہمان، تو ایک آپس میں مل کے چلنے والی بات. ایک اس پہ جملہ ضرور، بھی تو دہلی کا اور چین کا سب سے زیادہ ہے. اچھا اس پہ ایک اور جملہ بھی دیکھیے کہ اگر یو اے ای ایران مخاصمت یا جنگ یا ایسی سنگینی بڑھ جاتی ہے تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ادھر چائنا نے یو اے ای کے ساتھ بھی ایک معاہدہ کر رکھا ہے جس کے تحت چین ان کا وہ دفاعی لحاظ سے اس میں بہت ساری شکوک نہیں شکے ہیں، اور وہ اس میں یہ ہے کہ وہ چائنا بھی ان کے لیے جائے گا. اب یہ زگ زیگ صدیقی صاحب نہیں، اس کی وجہ سن لیں. زگ زیگ یہ ہے کہ اگر یو اے ای کے اسرائیل سے تعلقات مزید گہرے ہو جاتے ہیں، ہماری گوادر جو دل یزداں میں کھٹکتی رہتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس پہ چین کو سب سے زیادہ گوادر اور یہ سی پیک وہ عزیز ہے، لہٰذا یہ معاہدہ اس لیے بھی پہلے کر لیا گیا ہے کہ یو اے ای اگر ایران کی طرف بھی جاتا ہے تو ادھر ادھر غلطی نال بھی کوئی چیز نہ آ سکے. یہ بڑی ہی اس کو سمجھنے والی، یہ اس کی بہت ساری ایسے شکیں ہیں جس کو آپ شکلیں ہیں، اشکال ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کہ گنجل پڑ چکے ہیں. اور گنجل اسی لیے پڑے ہیں جو کل بات ہو رہی تھی، احمد منصور صاحب کہہ رہے تھے، جس کی کور کمانڈر کارفس کے اعلامیے میں سے ایک جملہ نکالا تھا، ہر ایک کی اپنی اپنی خود مختاری ہے، ورنہ پھر. اچھا طیب، واپس آتے ہیں جوڈیشل معاملات کی طرف. کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھا جائے تو ایک طرح سے انٹرپریٹیشن ہی کی ہے نا سپریم کورٹ آف پاکستان نے. 199 189 175 کے حوالے سے جو ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اختیار، سپریم کورٹ کا اختیار، اور یہ تو یہ تو کانسٹیٹیوشنل معاملہ ہے. اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ دوسری طرف جو ہے وہ ایک تاثر بن رہا تھا. جسٹس عامر فاروق کی 2 ججمنٹس آ چکی ہوئی ہیں جس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ سپریم آرٹیکل آئین کے تحت تو جو 27ویں ترمیم کے تحت ہے کہ سپریم کورٹ سمیت تمام عدالتیں جو ہیں وہ وفاقی آئینی عدالت کے فیصلوں کی پابند ہیں. تو اب انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہم پلہ جو ہے وہ عدالتیں ہیں، آئینی عدالتیں، ہم ایک دوسرے کی ایپلیٹ کورٹ نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ بالکل. یہ نہیں ہو سکتا سپریم کورٹ جو فیصلہ کر دے وہ فائنل ہوگا. ہاں، یہ نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ کے فائنل فیصلے کے خلاف آپ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں چل جائیں، وہاں پہ انٹرپریٹیشن آف لا کا جو کوئی معاملہ اگر ہوگا تو وہ آٹومیٹکلی ادھر ٹرانسفر ہو جائے گا. تو یہ چیف جسٹس کو کیوں کہنا پڑا جبکہ عامر فاروق صاحب کی ججمنٹس آ رہی تھیں کہ سپریم کورٹ ہمارے فیصلوں کی پابند ہے. تو اب جو 184(3) کا جو اسٹوڈنس تھا وہ بہرحال وہ ایک لمبی بحث ہے، اس کے اوپر کیا جانا. تو یہ معاملات اب بڑے لوگ کچھ بغلیں بجا رہے ہیں کہ لو جی ٹھن گئی ہے. ہاں، کچھ اس طرح کی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور جسٹس یحییٰ افریدی ورسز جسٹس اب امین یہ الدین دیکھنا خان. سوال دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ نے کیا یہ اگر پاور ایزیوم کر لی ہے اور یہ کہا ہے اس ججمنٹ کے اندر کہ اگر کوئی معاملہ جو کہ اس طرح کے مشترک ہو اور ہمارے پاس آ جائے تو دوسری عدالت کو خاموش ہو جانا چاہیے، اس کو صبر کرنا چاہیے. اصل میں صدیقی صاحب بات یہ ہے کہ دیکھیں جب کوئی نئی چیز بنتی ہے، نیا وجود آتا ہے کسی چیز کا، اور تو پھر بہت ساری چیزیں ابہام خصوصاً زیادہ پھیلتا ہے، اور یہ وفاقی آئینی عدالت کے وجود کی وجہ سے ایک جوڈیشل سسٹم پہ اوپر کی جو اپیکس کورٹس ہیں اس میں ایک ابہام تھا جس کو وضاحت بہت ضروری تھی. اگرچہ جسٹس عامر فاروق جس کو آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا، لیکن چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب، اب ان کے پاس ایک کیس آیا تو اس میں انہوں نے پھر یہی کہا کہ کیوں نہ ہمیں مطلب ایک دفعہ طے کر دیں کہ ابہام نہ ہو، چیزیں بالکل کلیئر ہو جائیں، اور انہوں نے وہ کلیئرٹی کے لیے بیسیکلی یہ ججمنٹ جو ہے وہ دیا ہے. اور اس میں انہوں نے جو ہے
बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं की जिससे वफाकी आईनी अदालत के ऊपर कुछ वो है। उन्होंने कहा वो आईनी मामलात, ये दूसरे जो सिविल और आम जो मैटर है ये मामलात सुप्रीम कोर्ट, वो आईनी और वही को जो आइन और कानून में लिखा हुआ है उन्होंने अपने तौर पे तो कोई चीज़ हाँ, नहीं वो दी। ऑटोमेटिकली ट्रांसफर भी हो गए और वो सारा कुछ हो और गया। फिर उस ऑर्डर के जरिए से उन्होंने जो 199 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट केस से मुतालिक अपील थी वो भिजवा दी। अब ये देखें ना, वो एक ही केस के अंदर मुख्तलिफ कनेक्टेड मैटर्स हैं। अब एक केस जो है वो दो जगह बिखर गया। अब अब यही अब ये मामला भी है। साथ में उन्होंने कहा कि अप्रोप्रिएट फोरम्स जो हैं उनको ही सुनना चाहिए। अब देखें ये तो फैसला देखें, बाज़ों का चीज़ें ओवरलैपिंग नहीं हो रही। हाँ, बाज़ों का चीज़ें ऐसी आ जाती हैं तो उसी पे उन्होंने कहा है कि हमें एक दूसरे का फिर रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, ताकि अगर वो मामला आ गया Jurisdiction तो बड़ी जेलसली गार्ड करती हैं अदालतें। एक चीज़ है कि जब ये ऐसी चीज़ें होती हैं, आइन में तरामीम होती हैं, नई नई चीज़ें सामने आती हैं, जिस तरह तो वक्त के साथ तैयब ने निखरती कहा, हैं चीज़ें। तो फिर वो बैठती हैं आहिस्ता आहिस्ता, उसमें से कई चीज़ें निकलती हैं। अल्लाह करे कि इसमें से खैर ही निकले, और जो शर निकले। बहरहाल हमारा तो इस हवाले से एक बड़ा लेमन का नॉलेज है, इस पर जो है वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एक्सपर्ट जो है उससे ज़रूर बात करेंगे। तो जनाब एक मरतबा फिर, कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती थी इमरान खान के मुकदमात नहीं लगते, और अब जब मुकदमात अदालतें फ़िक्स कर रही हैं और मरकज़ी अपीलें फ़िक्स कर रही हैं कि आएँ, आप कहते हैं कि कोई इसके अंदर केस ही नहीं है, तो अब उस पर बजाय दलाइल देने के इल्तवा की दरख्वास्तें अब कोर्ट की तरफ से आ रही हैं। देखते हैं कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर क्या कुछ होता है। शराय दस्तूर से AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने